بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ نمبر 21، غلط بات۔ توے یا ہنڈی کے ہنسنے یعنی جلملانے سے کوئی خوشی کی بات یا مہمان کی آمد ہوتی ہے؟ صحیح بات، یہ خیال محض بے اصل ہے۔ مسئلہ نمبر 22، غلط بات۔ نماز پڑھنے کے بعد مصلی کا گوشہ الٹ دینا چاہیے ورنہ اس پر شیطان نماز پڑھتا ہے۔ صحیح بات، اس خیال سے الٹنا صحیح نہیں، البتہ مٹی گرد سے بچانے کی نیت سے موڑ دے تو مذائقہ نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 23، غلط بات۔ اگر کوئی پیچھے سے بلائے تو یہ نحوست کی بات ہے، اس سے کام بگڑ جاتا ہے۔ صحیح بات، اس کی شریعت میں کوئی اصل نہیں۔ غلط بات۔ مسئلہ نمبر 24، بہت گہرے اندھیرے میں نماز صحیح نہیں ہوتی۔ صحیح بات، یہ بات غلط ہے، کتنا ہی اندھیرا ہو نماز صحیح ہو جاتی ہے، البتہ یہ اندازہ اور اٹکل ضرور ہو کہ قبلہ سے بے رخ نہ ہو۔ مسئلہ نمبر 25، غلط بات۔ اذا فات السبت فات السبت، یعنی اگر پڑھنے میں سنیچر کا دن فوت ہو جائے تو سمجھو پورا ہفتہ بیکار گیا۔ صحیح بات، اس کو اتفاقی بات سمجھی جائے تو ٹھیک ہے، گنجائش ہے، لیکن لازمی اور ضروری سمجھنا بے اصل اور من گھڑت ہے، بلکہ اس صورت میں ایام کی تاثیر کے قائل ہونے کا شبہ ہے جو ستارہ پرستی کا شعبہ ہے۔ مسئلہ نمبر 26، غلط بات۔ سفر کے مہینے میں شادی کرنا بے برکتی کو لاتا ہے۔ صحیح بات، یہ غلط اور مشرکانہ عقیدہ ہے۔ مسئلہ نمبر 27، غلط بات۔ عورت اگر زوزہ خانہ یعنی ڈیلیوری ہوم میں مر جائے تو بھوتنی ہو جاتی ہے اور اس کی آتما بھٹکتی رہتی ہے۔ صحیح بات، یہ بالکل غلط عقیدہ ہے، بلکہ حدیث میں آیا ہے کہ ولادت کے موقع پر مرنے والی عورت شہید ہوتی ہے، حقیقتاً نہیں لیکن حکماً شہید کا مرتبہ ملے گا۔ مسئلہ نمبر 28، غلط بات۔ ہر جمعرات کی شام اور شب برات میں مردوں کی روحیں اپنے گھروں میں آتی ہے اور کونے میں کھڑے ہو کر دیکھتی ہے کہ ہم کو کون کون ثواب بخشتا ہے۔ صحیح بات، ایسا امر مخفی اور بے دلیل ہے اور کسی طرح سے ثابت نہیں ہو سکتا، اور وہ یہاں ایسا سمجھنا اس لیے اعتقاد بالکل باطل ہے، یہ صحیح بات نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 29، غلط بات۔ اگر کوئی تالاب وغیرہ میں ڈوب کر مر جائے یا خودکشی کر لے تو اس کی آتما روح اس جگہ بھٹکتی ہے۔ صحیح بات، یہ بالکل غلط اور مشرکانہ عقیدہ ہے، بلکہ ڈوب کر مرنے والا اگر مسلمان ہے تو حدیث کے موجب وہ حکماً شہید ہے۔ مسئلہ نمبر 30، غلط بات۔ یہ دین کی بات اور میسیج ہے، جلدی سے آگے بھیجو، اس میں اتنا فائدہ ہوگا ورنہ فلاں کا نقصان ہو جائے گا۔ صحیح بات، سوشل میڈیا پر بعض لوگ ایسی جہالت کی بات کرتے ہیں اور زیادہ تر بے اصل اور بے بنیاد ہوتی ہیں، دین کی طرف منسوب کر کے پھیلاتے ہیں، اور اس میں لکھا ہوتا ہے کہ اس کو آگے بھیجو گے تو آپ کو اتنا فائدہ ہوگا، اور نہیں بھیجا تو ایسا نقصان ہو جائے گا۔ فلاں صاحب نے اس کو تسلیم نہیں کیا تو ان کو یہ نقصان اٹھانا پڑا، تو واضح رہے کہ یہ سب من گھڑت ہوتا ہے، اس کا ہرگز اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ شریعت میں تعین کے ساتھ نفع اور نقصان یا ثواب اور عقاب اس طرح کی چیزوں سے وابستہ نہیں، بلکہ بغیر تحقیق کے غیر مستند باتوں کو دوسروں تک پہنچانے سے منع کیا گیا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو اس امر میں تنقیض اور بیداری کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔